السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الہی آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سورۃ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورۃ یوسف مکی صورت ہے۔ موضوع توحید اور آخرت کا یقین ہے۔ الف لام را۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، بہت مہربان نہایت رحم بات کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب کی آیات ہیں، اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، یعنی مفصل بیان ہونے والی آیات ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر۔ کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ عربی زبان انتہائی دنیا کی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصہ رکھا ہے کہ وہ بڑی بات چھوٹے لفظوں میں کہہ سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے عربی سے ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا، ہمارا سنٹینس اتنا بڑا ہوتا ہے، عربی کی بات میں لفظ اتنا سا ہوتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اتنا سا ورڈ ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ان قریب وہ اللہ کافی ہو جائے گا تم کو ان کافروں کے خلاف، اتنی بڑی لائن میں سنٹینس بنی۔ تو یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ زبان بنایا تاکہ اس میں قرآن نازل کر کے لوگ عقل سے کام لیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین قصہ، واقعات، حقائق تم پر بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے کون تھے؟ غافل تھے۔ اچھا، نماز کے بارے میں نے حدیث نوٹ ڈاؤن کروانی تھی جو میں اسکپ کر گئی ہوں، وہ تھا اقیم الصلاۃ، تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی سے ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کچھ معاملات میں انسان ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، اور یہ نیکیاں اڈاپٹ کرنے والے، یہ نیکیاں کام کرنے والے، یہ ان کا کفارہ بنتی رہتی ہیں ساتھ کے ساتھ۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، پانچوں نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا نماز، سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 5 نمازیں بھی دن میں کفارے کا کام کرتی ہیں، اور جمعے کا جمعہ نماز، اور پھر ہے کہ رمضان کا رمضان سال میں، جبکہ وہ بڑے گناہوں سے خود اجتناب کرنے والا ہو، بڑے گناہوں سے خود بچنے والا ہو۔ یہ ہے نماز کے فائدے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور اس میں سے روزانہ 5 دفعہ وہ نہائے تو کیا اس پہ کوئی میل کچال باقی رہے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی بالکل بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے تمہارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری نوس نماز کے بارے میں پوری وضاحت۔ اب آ رہے ہیں سورہ یوسف پہ۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے کہا عقل سے کام لینے والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ
ہم نے اس کو آپ کے اوپر ایک بہترین قصہ سنانے کے لیے وحی کیا ہے، تاکہ اس سے پہلے تو آپ بالکل غفلت میں تھے. اور قصہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں دلچسپی ہوتی ہے، جس میں ایک سٹوری میں ایک چارم ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، ہم سب کو اپنے بچوں میں، گھروں میں اپنے بچوں کو یہ جو ہے نا فینٹیسی والی سٹوریاں سناتے ہیں، نائٹ ٹائم سٹوریاں سناتے ہیں، اس سے نکل آئیں، اللہ کے واسطے اس سے نکل آئیں. ان کو سٹوریاں سنائیں اللہ کی حقیقت کی، اللہ نے کیسے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو. ان کی دلچسپی کی حد تک باتیں رکھیں، کرتے 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 یہاں تک کہ ان کے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے والدین کون تھے، نبی پاک کون ہیں، ان کی بیویاں کون تھیں، اماں عائشہ کون ہے، اماں ختیجہ کون ہے. وہ بچوں کو بچوں کی لینگویج میں پتہ چل جاتا ہے، ایک کہانی ٹائپ ایک سٹرکچر مل جاتا ہے. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس دنیا سے آئے ہیں تو ہم نے واپس بھی جانا ہے. اور جب ہم یہ فینٹیسی کہانیاں سناتے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ لا محالہ ہم ان کو اللہ اور اللہ کے دین سے دور اور دور اور دور کرے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن والدین کا جو بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے نا، جو بانڈنگ ہے، وہ سٹوری ٹائم پہ ہے. اس فلم میں کارٹون جو مرضی دکھا لیں، وہ ان پہ وہ اثرات ٹھیک ہے رکھیں گے ایک حد تک کی، لیکن جو بانڈنگ والدین کی طرف سے بنتی ہے نا اولاد کے اوپر، وہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے ورڈز ہیں. آج مائیں اگر دنیا پرستش میں پڑی ہوئی ہیں تو وہ سٹوریاں وہی سناتی ہیں جو ان کی بنائی ہوئی ہیں، غیر قوموں کی، غیر باطل قوموں کی. اور ان کو سنا سنا کے ان کے ذہنوں کو کیا ہوتے ہیں، وہ فینٹیسی ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. اور اگر کو کہانیاں سنائیں گے، جس طرح آپ یوسف علیہ السلام کی کہانی، آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، جتنا مجھے آپ کو ورڈ آتے ہیں نا اس ورڈ میں لگا دیں اپنے آپ کو، پھر دیکھیں بچوں کے عقیدے کیسے مضبوط ہوتے ہیں. ان کو شروع سے پتہ چل جائے گا کہ ہم دنیا میں آئیں تو جانا ہے ہمیں. سبحان اللہ. دلچسپی کے لیے ایک واقعہ سنا دیتی ہوں جلدی سے. میرے میاں اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں. اس بات کے میں تو کام کاج میں لگی ہوتی تھی، رات کا ٹائم ان کے ذمے میں ہوتا تھا، بلکہ انہوں نے ذمہ خود ہی لیا ہوا تھا بچوں کو سنانے کے لیے. بچوں کو سارا میں نے ریڈی ٹو بیڈ کر دیا، اور وہ جا کے اب ان کو سٹوریاں سنا رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے ساری انہوں نے عقیدے کے طور پہ سٹوریاں ان کے لیول پہ سنا سنا کے ان کا عقیدہ مضبوط کیا. اب بچی میری ابھی اس وقت تھی میرا خیال 4 سال کی. تو یہ جو ہوتے ہیں کیا نام ہے، کنڈر گارڈن جو ہے جس کو ہم نرسری کہتے ہیں، وہاں پہ گئی. کوئی پاکستانی بچہ ہمارا جس نے ایک دفعہ دھکا دیا، دوسری دفعہ دھکا دیا. وہ بچے جیسے بچوں میں شرارتیں کر جاتے ہیں، اور وہ بچہ بھی ظاہر میری ہمارے آنے جانے فیملی میں ملنے والا تھا، اس کی ماں کا انٹریکشن تھا میرے ساتھ. تو اس نے دھکا دیا، اس نے منع کیا ہوگا بچی ہونے کے ناطے کہ مت کرو ایسے. پھر تو اس کو پھر اور چارہ نہیں سرکا، کہتی کر لو، پھر تم نے دھکا دیا نا مجھے، اللہ تعالیٰ ایک دن بلانے والے ہیں جب اس کو ہم نے سب کو ختم کر دینا، پھر اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے مجھے دھکا کیوں دیا گا. تو نے بلا وجہ دیا تو تجھے اللہ تعالیٰ پھر وہاں لے کے جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے. اب یہ بات اس نے تو کر دی، اور بچے کو جو اس کی بات کا اثر ہوا، اسے جا کے بخار ہو گیا. اس کا بخار سر کو چڑھا تو بول رہا ہے کہ بس قیامت آئے گی اور اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہ ہوگا وہ. اس کی ماں کا مجھے فون آتا ہے، وہ مجھے پوچھتی ہے، وہ ان کو جیسے گجرات کے لوگ ہیں نا، وہ پیڑے ہو کہتے ہیں، ذرا پیڑے ہو تسی کیسی کہو جی تربیت کی ہے ماشاء اللہ. وہ بچی نے جو بات کی ہے اس کا دل پہ اثر. میں نے پھر بیٹی کو پوچھا کیا بات ہوئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس سے. کہتی ماما یہ مجھے روز دھکا دیتا تھا، جب بھی میں وہ سلائڈ پہ چڑھتی تھی یہ مجھے دھکا دے دیتا تھا. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تم دھکا دیتے ہو، تمہیں میں منع کرتی ہوں، تم نہیں باز آتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے. ہم آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ختم ہوئے گی تو دنیا، تو پھر اللہ تجھ سے پوچھے گا تم سے میرے پر کیا کیا. اور کہتی کہ میرا میاں اور میں ہم اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ تربیت کتنی ضروری چیز ہے جس پہ ہم غفلت میں پڑے ہیں. تو یہ وہ بیج ہے جو ہمیں بونا چاہیے، یہ وہ بیج ہے جو ہمیں بونا چاہیے. اسٹوریز ٹائپ میں کہانی سنائی ہے نا، ریالٹی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. اس نے اپنا وہ تیر چلا دیا، اپنی بات رکھ دی جو اس کی اپروچ میں باقی کام نہیں تھا. اور طریقے سے وہ اس کو نہیں سمجھا پا رہی تھی، اور طریقے سے اس کو منع بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو الحمدللہ یہ بعض اوقات ہم اپنی تربیت کا بیس لیول بنا لیں نا، جب اس طرح عقیدہ مضبوط کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شر سے محفوظ رکھے. یہ بات ہو چکی تو میں نے کی، ورنہ اللہ ابھی بھی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے کہ ہم بچوں کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، دین پہ شرح صدر دے. انڈیپینڈنٹ ہونے پہ اللہ تعالیٰ ان کو لاسٹ ہونے سے بچا دے. والدین نے تو نیک نیتی سے وہ بیج ڈالے ہوتے ہیں اندر. تو نیک والدین کی یہ ثمر ہے.
اب یوسف علیہ السلام کے دیکھیں جو کیریکٹر ہے، یوسف علیہ السلام کی جو ایک ابھی بچے ہیں جب ان کے پاس وہ حادثہ گزرتا ہے، اب چلتے ہیں اس کی طرف. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. دور اندیش تھے نا، انہوں نے کوئی خلاف بات نہیں کی. چہرے پڑھ لیتا ہے ماں باپ، چہرے پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کون ذرا تھوڑا حاسدی دماغ ہے اور کون ذرا جو ہے فطرت کو پسند کرنے والا، فطرتی سوچ رکھنے والا ہے. اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ شیطان جو ہے وہ اس درپے میں ہے جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں بھٹکا نہ دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام معزز انسان تھے، معزز انسان کے بیٹے تھے، معزز انسان کے پوتے تھے، معزز انسان کے پڑ پوتے تھے، نبیوں کی مستقل نسل سے تھے. بہترین انسان جو نسل در نسل نیکی کے وارث بنے رہے ہیں یہ یوسف علیہ السلام تھے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے لوگوں نے پوچھا یا اللہ کے رسول سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھتے. پھر آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے نبی کے پڑ پوتے اور سب سے زیادہ مکرم. بخاری کی روایت ہے یہ. تو یوسف علیہ السلام اب خواب دیکھ رہے ہیں. ابھی کیا عمر ہوگی ان کی؟ 11-12 سال. زیادہ بڑے نہیں تھے جب وہ بھائیوں کے ہتھے چڑھے اور انہیں کنویں میں پھینکے گئے ہوں، یا زیادہ ہو گئے 14-15 سال کے ہوں گے. لیکن ابھی ایسی تھی یعنی بلوغت والی پہلی عمر تھی. خواب دیکھ رہے ہیں، خواب بتایا اور باپ نے کیا تعبیر کی کہ اب اس کو بھائیوں تک نہ پہنچانا. اب تعبیر جو کر رہے ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں. اچھا خواب انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، خوش آئند خواب ہوتے ہیں. وہ صرف ان کو بتانا چاہیے جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن سے آپ کو اس کی بہترین تعویل مل سکتی ہو. ٹھیک ہے، ادروائز وہ بھی عام طور پہ عام لوگوں میں نہیں بتانا چاہیے. دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کا ڈراوا. وہ اس کے لیے تو تعوذ پڑھ کے نا 3 دفعہ جیسے جس کروٹ میں سوئے میں اس نے اتنا سخت ڈرا دیا، آنکھ کھلی ہے تو آپ دہشت میں اٹھیں تو وہ جس کروٹ میں سوئے تھے کروٹ بدل لیں اور لیفٹ سائڈ پہ ویسے بھی اس کو نا تھو تھو کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اثر سے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ کر رہے تھے وہی آ رہا ہے. تو جو برا خواب مڈل میں آتا ہے نا وہ کسی سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے. بعض اوقات ہمیں کہانیاں سنانے کا شوق ہوتا ہے، رات یہ ہوا وہ ہوا میں نے خواب دیکھا، اور جس کو سنا رہے ہیں اس نے لا محالہ کوئی بات منہ سے کہہ دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواب کی تعبیر جیسے چونچ کے منہ میں ایک دانہ ہوتا ہے نا اس طرح ہوتی ہے. جب وہ منہ کھلتا ہے تو دانہ نیچے گر جاتا ہے، یعنی وہ ملک جو ہوتی ہے نا دانہ منہ کے اندر اڑ رہا ہے وہ دانہ، جب تک اس نے چونچ اندر رکھی ہوئی تو وہ تو اندر ہے اس کے منہ میں، جو ہی اس نے منہ کھولا وہ گر گیا نیچے. تو خواب بھی ایسا ہوتا ہے. جب برا خواب کسی کو بتاتے ہیں، کوئی اناڑی بندہ، جاہل بندہ آپ کے اس خواب کی تعبیر آپ کے منہ پہ ڈال دے تو وہ ہو جاتی ہے. تو نہیں کر بتانا چاہیے، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بتانا چاہیے، بھلا دینا چاہیے اور اللہ سے اس کی بہترین تعبیر مانگنی چاہیے. اچھا خواب دیکھے تو آپ بالکل کسی اچھے انسان کو جس کو پتا ہو کہ آپ تعبیر لے سکتے ہیں ان سے پوچھیں. ویسے اگر کوئی اچھا خواب آپ کو ہو گئے، فار ایگزامپل اگر آپ کے کوئی لو ون آپ سے ملے ہوں، آپ سے اچھی طرح ملے ہیں، آپ سے پیار کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی ہو تو اس وقت وہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے ظاہر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک مطمئن کر رہے ہیں، اس میں بھی نشر لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے. اپنے قرب کے رشتوں میں قریبی رشتہ جس کے ساتھ ہاں اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اچھے خواب کا ذکر کرنا تو اس میں اتنی شرارتیں نہیں ہیں، برے خواب کا ذکر کرنے میں شرارتیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھے خواب کی شرارتیں یہ ہوتی ہے کہ حاسدین کی نظروں میں پہنچتا ہے. جس طرح یہ اچھا خواب تھا، یوسف علیہ السلام کا اچھا خواب تھا، اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی، اپنے باپ کو بتایا، صرف باپ کو بتایا اور باپ نے کیا کہا بھائیوں کو نہ پتہ چلنے دینا. کوئی اور خلاف بات نہیں کی کہ بھائی تیرے تو ایسے ہیں، تیرے ایسے ہیں، تو ویسے ہیں، کوئی بات نہیں کی. اور مڈل میں کیا بات رکھی کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ انسان کو بھٹکا سکتا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا. اب یہ تعبیر بتا رہے ہیں ان فیوچر تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی تجھے نبی بنائے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں یعنی باپ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وہ وعدہ پورا کر چکا ہے.
یعنی ان فیوچر اب تجھے رب نبی بنانے کا ہے، تجھ سے نیک کام لے گا، تجھ سے قرآن کی اور خوابوں کی تعبیر تجھے دے گا، تعبیر بنانے کا علم دے گا تجھے، تیرا رب بڑا علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام اس کے بھائیوں کے قصے میں ان کے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لوگوں نے کوشچن کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ کی نبوت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ جن کو پہلے سے علم تھا وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یوسف کا قصے کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ کوشچنوں کا آنسر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس طرح دیا ہے کہ لوگوں نے شرارتوں سے پوچھا تھا، پتہ چلے یہ نبی سچے ہیں کہ نہیں سچے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا واقعہ نازل کر دیا۔ یہ پوچھتے ہیں یوسف کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں۔ کون پوچھتے ہیں؟ یہ اہل کتاب پوچھتے ہیں۔ تو بتائیے یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف علیہ السلام اس کا بھائی اور دونوں ہمارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین دو بھائی ایک ماں سے تھے، اور وہ جو 10 بیٹے تھے وہ دوسری ادر ماں سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو بیویوں میں سے ایک بیوی کے 10 بیٹے تھے اور دوسری جو بیوی ہیں ان کی یہ 2 ہی بیٹے تھے۔ اب 2 بیٹوں میں جو ان کی کوالٹی تھی، ان کی سچائی، دیانتداری، اخلاص، امانت، ماں باپ کی عزت تکریم کرنا، یہ انسان کو دل کرتا ہے نا اس کے ساتھ پیار کرے زیادہ۔ اولاد میں ایسے ہوتا ہے، جو بچہ آپ کا زیادہ دل سے احترام کرتا ہے، آپ کی باتوں کو ویلیو کرتا ہے، وہ اس کی طرف آٹومیٹکلی آپ کا دل جانے لگتا ہے۔ ہاں، جو دین کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، جو اخلاص کی قدر کرنے والا ہے، اس کی طرف آٹومیٹکلی آپ کا دل جاتا ہے۔ اور جو بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا وہ اولاد میں سے واسطہ بد زبان اور نہیں سنتے، بات کو اگنور کرتے ہیں، نہیں اٹھتے، تو والدین بھی والدین ہی ہوتے ہیں نا، دل کھٹا ہو جاتا ہے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ پھر اب یہاں یعقوب علیہ السلام کا دل ان دونوں بچوں کی طرف، ایک تو ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، بچپن میں دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد ماں فوت ہو جاتی ہیں، اور بچے یہ دونوں چھوٹے ہیں، اور ان پہ باپ کی اب شفقت زیادہ ہے، اور ان کے اندر اللہ نے جو کوالٹیاں رکھی اس کی وجہ سے اور ان کا دل جو ان کی طرف محبت میں جا رہا ہے، اور بھائی سوچ رہے ہیں کہ یہ لا محالہ یوسف کی طرف، اس کے بھائی کی طرف ہمارے باپ کا دھیان زیادہ ہے، لگتا ہے کہ یہ ہمارے ابا تو بالکل ہی بہک گئے ہیں، اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے، چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں دور پھینک آتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ جو ہے ان سے ہٹ جائے گی تو ہماری طرف آ جائے گی، یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم نیک مان جائیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا شیطان نے ان کو ایشو سکھا دیا، برائی کر لو، قتل کر دو، مار دو، راستے سے ہٹا دو، بعد میں توبہ کر لینا، نیک بن جانا۔ آج انسان دنیا میں یہ اس چیز کو معمول بنا کے اپنے آپ کو کہتا کہ میں بڑا نیک پارسا ہوں، کیونکہ صبح کا کیا، شام کو معافی مانگ لی، میں برخاست ہوں، میں برزما ہو گیا ہوں۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، بہت برا بہکاوا ہے۔ ان سے بولو، ان میں سے ایک بولا، وہ بڑا آدمی تھا، بڑا بیٹا تھا جس میں تھوڑی سی عقل تھی، کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو، دیکھو کتنا پیارا بھائی ہے ہمارا، قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، جیسے ایسے بے بات کنویں میں ڈال دو جہاں پہ لوگ پانی نہ بھرتے ہوں، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا۔ اس قرارداد کے بعد انہوں نے جا کر اپنے باپ سے یہی کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کو کبھی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہمیں کرنے دیتے معاملے میں، اور ہمیں اس کو ہمارے ساتھ نہیں ہمراہ کرتے، یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ ضرور بھیجیے گا تاکہ یہ کچھ ہمارے ساتھ کھیل کود لے اور چل کود لے اور کھیل میں دل بہلا لے، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ باپ نے کہا، باپ کا جو خدشہ سم ٹائم دیکھیں، یہ بھی ایک بات ہے جہاں سے پتہ چلتی ہے، دل کے خدشات لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات وہ خدشہ جو ہے وہ لوگ اس خدشے کو آپ کا ویکنس پوائنٹ سمجھ کے اس پہ اٹیک کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا آپ جو ریسلنگ کرنے والے ہوتے ہیں ریسلر، اگر وہ اپنی ڈیفالٹ ٹانگ کو پہلا بتا دیں نا کہ اس پہ پہلے سے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کو تو موقع ہاتھ آ جائے گا، اسی پہ اٹیک کرے گا، بار بار اسی پہ اٹیک کرے گا تاکہ وہ آپ کی قوت کو ختم کر دے۔ تو یہ خدشہ جو ہے نا، جو کہا وہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہر جو کیا، وہ انہوں نے اسی کو ٹول بنا لیا۔ کیا کہنے لگے، مجھے فکر ہوتی ہے، مجھے یہ شوق گزرتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں، ایک تو یہ شوق گزرتا کہ میں اسے اپنے سے جدا کروں، چھوٹا ہے ابھی، دوسرا یہ ہوتا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ اسے کھا جائے، کہ تم اپنے کام کاج میں لگے ہو تو کوئی بھیڑیا کے کھا جائے۔ وہ کہنے لگے، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ابا، ہم 7 جنے ہیں، ہم سے بھلا اتنا بھی نہ ہو سکے گا کہ اپنے بھائی کی حفاظت کر سکیں، اگر نہ ہوا اس طرح تو انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے نکمے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، وہ جمع ہوئے وہاں پہ اور انہوں نے طے کر لیا اب ان کو اندھے کنویں میں ڈالنا ہے۔ تو پھر ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک وحی نازل کی، ان کے دل کو ٹھنڈا۔ دیکھیں کنواں کوئی کم گہرا نہیں ہوتا، کتنا گہرا ہوتا ہے، تب جا کے پانی ملتا ہے وہاں پہ۔ اور جو بے بات کنواں تھا، کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی کی سطح بالکل ختم ہونے کو تھی جہاں پہ انہوں نے پھینک دیا۔
ورنہ تو بھرے پانی میں پھینک دیتے یوسف علیہ السلام ڈوب جاتے. لیکن یوسف علیہ السلام کو یہاں پہ وحی کر کے لگے تھے, ہم نے ان کو تسلی دی, ان کو جتایا کہ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں, ان کو ہم جلدی پکڑنے والے ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے باپ کے پاس آ گئے, اور وہ جو خدشہ باپ نے ظاہر کیا تھا نا, وہ خدشہ سامنے بیار بنا کے کہنے لگے کہ ابا جان ہم سے بس ہم بہت ایک ہو گیا کام کہ ہم تو کام کاج میں لگے ہوئے تھے, اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا کہ ایک بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا. اور پھر قمیض دکھا دی سچے ہونے کے لیے, جھوٹ موٹ کا اس پہ خون لگایا ہوا تھا. اور بے عقلوں کو کہتے ہیں نا, مجرم جو ہوتا ہے اپنی کوئی نہ کوئی نشانی غلطی ایسی چھوڑ دیتا ہے جس پہ جو ہے نا پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں. اب قمیض پھٹی کوئی نہیں, تار کوئی نہیں ہوئی, زخم اور خون لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں سے وہ بھیڑیے نے قمیض کے بیچ میں سے یوسف علیہ السلام کو نکال دیا, قمیض نہیں پھٹی لیکن خون لگا ہوا اس پہ. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا تو اس کی بات, اور یوسف علیہ السلام چونکہ فراست والے تھے, عقل والے تھے, دور اندیش تھے, فوراً بات سمجھ گئے. انہوں نے بالکل بھی نہیں کہا کہ پتہ چل گیا تم نے کیا کیا, لیکن کیا کہنے لگے, اللہ اکبر. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا. سمجھ گئے نا, اصل کہانی سمجھ گئے, فوراً سے پہلے سمجھ گئے. اچھا پھر میں صبر کرتا ہوں, بخوبی کروں گا, یہ بات تم بنا رہے اس پر میں اللہ سے مدد مانگ سکتا ہوں بس. یہ صبر الجمیل جو ہوتا ہے نا, یہ صبر الجمیل کون سا صبر جو ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس کہتے ہیں نا اپنے معاملے کو سنبھالنے کے لیے ٹھہراؤ آ جائے. غصے سے کوئی ایسی بات نہ کہ اب یہاں دیکھیں کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی جس پہ وہ ریئیکشن نہ دیتے. ریئیکشن دیتے تو ان کا حق تھا کہ وہ ریئیکشن دیتے, لیکن یہاں پہ ریئیکشن نہیں دیا انہوں نے. کیا کہنے لگے, صبر جمیل, میں صبر کروں گا. یعنی مشکل موقع پہ اپنے جذبات کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ صبر جمیل ہے. آپ کے حق میں ناحق کرنے والا کوئی ناحق کر گیا ہے اور آپ اس کو جواب دینے کے لیے بس خاموشی تاننے اور کہیں میں صبر جمیل کرتا ہوں, تو یہ صبر جمیل ہے. یعقوب علیہ السلام نے کوئی سیکھ پانی ہوئے, کوئی ان کو گالی گلوچ نہیں کی, کوئی ان کو توہینات نہیں کی, کوئی ان سے بائیکاٹ نہیں کیا, کوئی ان کو کیا کہنے لگے بس میں تو پھر مجھے پتہ چل گیا تم نے جو کام کرنا تھا, وہ جو تم چاہتے تھے وہ تم نے کر دیا, اب میں تو صبر جمیل ہی کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو, یعنی پانی پلانے والا جو پانی لانے والا جو برتن ہوتا ہے, اس سقا یعنی پانی جمع کرنے والا انسان, اس کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کوے میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک خوبصورت لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. بعض اوقات ہوتا ہے چوری کا مال کسی کو مل جائے, حالانکہ اس کی قیمت ویلیو بہت ہوتی ہے, لیکن انسان کہتا ہے جلدی جلدی نکال دو اس سے پہلے کہ مالک آ جائے. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے دلوں میں دہشت اور خوبصورتی کا جو اثر پڑا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا, لیکن بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں نا اس کے لیے ٹائم رکھیں تھوڑا سا, اس کو اپنے داموں میں بیچیں گے یا کریں گے. اس وقت پتہ غلام بکا کرتے تھے, تو انہوں نے ان کو غلام بنا کر خرید اٹھایا اور اونے پونوں میں پھینک دیا. وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ, انہوں نے آخر میں ان کو تھوڑی سی قیمت میں چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور پھر اس قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار بھی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی کسی کو مرسڈی چوری کر لی ہو, وہ جا کے کہتے ہیں نا اپنی ضرورت کے حساب سے وہ ہزاروں میں بیچ دے جسٹ, تو اصل مرسڈی ایسی تو نہیں ہوتی ہے نا. جو تو وہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ویلیو نہیں پہچانی, نہ خاندانی طور پہ, نہ ان کی خوبصورتی کے حوالے سے, یا نہ ان کی شخصیت کے حوالے سے, لیکن وہ کہتے ہیں نا جیسے چوری کا مال ہاتھ آ جائے جلدی جلدی نکالو بس جان چھوٹ جائے, اس طرح ان کر کے بیچ دیا. پھر کہاں بیچا, مصر میں بیچا. انشاءاللہ باقی کی کہانی اللہ تبارک تعالیٰ کی زبانی اگلے لیسن میں انشاءاللہ سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حاسدین کے حسد سے ہمیں بچا لے, شریروں کے شر سے ہمیں اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بھائی چارہ عطا فرما, ہمیں اخوت اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے والا بنا دے. ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمیں اپنے خدشات کی حفاظت کرنے والا بنا, ہمیں اپنے خوابوں کی حفاظت کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما اور بعمل انسان بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.